السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالیہ دنوں میں آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر ضرور سنی ہوگی کہ جانشین شیخ الاسلام صدر جمعیت علماء ہند رکن رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ صدر المدرسین استاذ و حدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو امیر الہند خامس اور حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری کو نائب امیر الہند بنایا گیا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ امیر الہند کیا ہے، امیر الہند کون ہوتا ہے، اب تک کتنے امیر الہند بنائے گئے، امیر الہند کے فرائض یعنی کام کیا کیا ہے، امیر الہند کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور امیر الہند خامس یعنی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا مختصر تعارف۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے، تو آپ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں، آپ کو تمام معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد مسلمانوں کے مسائل کا شرعی حل ممکن نہیں رہ گیا تھا، اس لیے کہ عدالتوں میں مسلم جج نہیں رہ گئے تھے، اور جو تھے وہ شرعی نظام کو پیش نظر نہیں رکھتے تھے، اس لیے شرعی دارالقضاء کا قیام ایک ناگزیر ضرورت تھا۔ مسلمانان ہند کی موقر تنظیم جمعیت علماء ہند نے اپنے قیام کے روز اول سے ہی وطن عزیز میں امت مسلمہ کی شیرازہ بندی اور احکام شریعت کے نفاذ اور اجرا کے لیے امارت شرعیہ کے نظام کو ناگزیر قرار دیا تھا۔ چنانچہ جمعیت علماء ہند کے قیام کے محض ایک سال بعد سن 1920 میں جب حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی صاحب مالٹا کی جیل سے واپس تشریف لائے تو آپ کو جمعیت علماء ہند کا مستقل صدر منتخب کیا گیا، اور آپ کی صدارت میں جمعیت علماء ہند کا اجلاس دوم منعقد ہوا۔ اس میں حضرت شیخ الہند نے قومی سطح پر امارت شرعیہ ہند کے نظام کو قائم کرنے اور امیر الہند کے انتخاب کی تجویز پیش کی، لیکن اس وقت چند دشواریوں کی وجہ سے یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ بعد میں محض 12 دن بعد حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا، تو ان کے جانشین حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس مشن کو آگے بڑھایا، لیکن بعض وجوہ سے یہ کام آگے نہیں بڑھا پائے۔ البتہ صوبائی طور پر حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار میں امارت شرعیہ کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم کل ہند سطح پر امارت شرعیہ ہند کے قیام کی کوششیں بعد میں بھی جاری رہیں۔ بالآخر 2 نومبر سن 1967 عیسوی میں مرکزی دارالافتاء مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند نے نئی دلی میں ایک نمائندہ اجتماع بلایا اور امارت شرعیہ ہند کے قیام عمل میں آیا۔ اس عظیم نمائندہ اجتماع میں 14 صوبوں کے ارباب و علم و دانش، علماء اکرام، مفتیان اکرام، فقہاء و محدثین، دینی مدارس کے اساتذہ، مشائخ، محدثین،
مشائخ طریقت اور دوسرے اہل مسلم اور دانشوروں کے درمیان امیر الہند کے انتخاب کی تجویز پیش کی گئی۔ اس سلسلے میں صرف ایک نام آیا اور وہ محدث کبیر ابو الماسر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب نور اللہ مرقدہ کا تھا۔ پورے اجتماع کے اتفاق رائے سے حضرت کو امیر الہند منتخب کر لیا گیا۔ ان کی رحلت کے بعد 9 مئی 1992 میں فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کو منتخب کیا گیا۔ بعد ازاں حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری نور اللہ مرقدہ اور پھر حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری صاحب نور اللہ مرقدہ کو بالترتیب امیر الہند منتخب کیا گیا۔ امیر الہند رابع حضرت مولانا محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد امارت شرعیہ ہند کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ جلد از جلد نئے امیر کا انتخاب کیا جائے۔ اسی کے پیش نظر مورخہ 3 جولائی 2021 مطابق 22 ذی القعدہ بروز سنیچر کو جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر نئی دلی میں واقع مدنی ہال میں امارت شرعیہ ہند کا ایک روزہ نمائندہ اجتماع دارالعلوم دیوبند کے محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے زیر صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے امارت شرعیہ ہند کے ارکان و شورا، جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران اور منتخب ارباب و حل و عقد شامل ہوئے اور بے اتفاق رائے عالم اسلام کی مایہ شخصیت ملت اسلامیہ ہند کے عظیم قائد اکابرین دارالعلوم دیوبند کے عملی ورثہ کے امین حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کے سچے جانشین، تقوی و طہارت کے امام، مروت کے شہنشاہ، میدان خطابت کے شہسوار، نامور محدث، باکمال مدرس، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، رابطہ عالم اسلامیہ مکہ مکرمہ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن، جمعیت علماء ہند کے صدر اور ہزاروں اداروں کے سرپرست، ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، شیر ہند، جانشین شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو امیر الہند خامس منتخب کر لیا گیا۔ الحمدللہ انتخاب کے بعد اجلاس میں شریک علماء، داعیان نیز دیگر حاضرین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت و سماع و طاعت کی۔ سراپا رشد ہے ارشاد ہے ارشد کی پیشانی، سراپا رشد ہے ارشاد ہے ارشد کی پیشانی، انہی کا کام ہے دینی شعائر کی نگہبانی۔ امیر الہند کے فرائض۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب مقالات حبیب میں امیر الہند کے فرائض کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ امیر الہند حقیقتاً شرعاً نائب خلیفۃ المسلمین ہوگا، اس لیے ازروع احکام شرع جتنے فرائض خلیفۃ المسلمین کے ہیں وہ سب امیر الہند کے ہیں، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، احیاء دین اور اعلی کلمت اللہ کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرنا اور اس کے واسطے مفید اور مؤثر اسباب مہیا کرنا۔ نمبر 2، عالم اسلامی کے داخلی و خارجی تغیرات،
احوال کے وقت مذہبی نقطہ نظر سے بمشورہ مجلس شورا ایسے احکامات و بیان جاری کرنا جن سے اسلام اور مسلمانان ہند کا فائدہ متصور ہو اور جس کا ماخذ کتاب و سنت اور آثار صحابہ اور فقہائے اعظام ہوگا۔ نمبر 3، مسلمانان ہند کو مسلکاً مختلف الخیال ہونے کے باوجود ان کی مسلکی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے متحد رکھنا۔ نمبر 4، حقوق مسلمین، احکام شرع اور اسلام کے وقار کو پورے طور پر ملحوظ رکھتے ہوئے مقاصد شریعت کی تکمیل کے پیش نظر دیگر اقوام ملک کے ساتھ صلح و آتشی کا برتاؤ کرنا۔ نمبر 5، عالم اسلام کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ نمبر 6، مسلمانوں کی مذہبی، تعلیمی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی ترقی کی کوشش کرنا۔ نمبر 7، جن احکام شرع کا نفاذ کسی بنا پر اس وقت تک مسدود ہے کہ ان کے اجراء کی راہ ہموار کرنا۔ نمبر 8، امارت شریعہ کے نظام کو بعمل، مستحکم اور مفید بنانے کے لیے مختلف شعبۂ جات کو قائم کرنا، مثلاً محاکم شرعیہ، مسلم فنڈ، دارالافتاء، شعبہ نشر و اشاعت، رویت ہلال کمیٹی وغیرہ۔ امیر الہند خامس حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدظ اللہ العالیہ کی پیدائش سن 1360 ہجری مطابق سن 1941 عیسوی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ہوئی۔ ابتدائی تعلیم دیوبند ہی میں حضرت شیخ الاسلام کے خلیفہ مجاز خادم خاص حضرت مولانا قاری اصغر علی صاحب سہسپوری کے زیر نگرانی حاصل کی اور انہی کے پاس ناظرہ و حفظ قرآن کی بھی مکمل کیا۔ پھر متوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے سن 1959 میں باضابطہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور سن 1383 ہجری مطابق سن 1963 میں فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ نے جن علماء کرام سے استفادہ اور شرف تلمذ حاصل کیا ان میں فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب خان بلند شہری، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا ظہور صاحب دیوبندی، حضرت مولانا عبد الجلیل صاحب دیوبندی، حضرت مولانا عبد الاحد صاحب دیوبندی جیسے اساتین و علم و فن شامل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد جانشین شیخ الاسلام امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظ اللہ العالیہ سن 1965 میں بہار کے مرکزی ادارہ جامعہ قاسمیہ ضلع گیا میں مدرس مقرر ہوئے اور تقریباً 1.5 سال تک یہاں تدریسی خدمات انجام دی۔ پھر سن 1967 کی ابتدائی میں آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تقریباً 14 ماہ وہاں مقیم رہے، پھر دوبارہ ہندوستان تشریف لے آئے۔ چونکہ دارالعلوم دیوبند میں زمانہ طالب علمی سے ہی آپ کا حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی سے خصوصی تعلق رہا اور آپ بھی خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے، چنانچہ مدینہ منورہ سے آپ کی واپسی پر حضرت نے آپ کو جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد میں خدمت تدریس کا مشورہ دیا۔
جسے آپ نے قبول کیا اور سن 1969 میں جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد میں منصب تدریسی پر فائز ہوئے۔ جامعہ میں آپ نے جن کتب متوسطہ کے علاوہ مشکات شریف، مسلم شریف اور موطا امام مالک جیسی اعلیٰ کتابوں کا درس دیا، پھر 1403 ہجری مطابق 1982 عیسوی میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہوئے۔ یہاں آ کر آپ نے درس نظامی کی اعلیٰ کتابوں میں مسلم شریف، ترمذی شریف، جلد ثانی اور مشکات شریف کا درس دیا۔ تاحال یہ اسباب آپ سے وابستہ ہیں۔ حضرت نے دارالعلوم دیوبند میں استاد حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ نظامت تعلیمات کا عہدہ بھی ایک عرصے تک سنبھالا۔ چنانچہ 1987 سے 1990 تک آپ نائب ناظم تعلیمات رہے، پھر 1996 سے 2008 تک دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات کے عہدے پر فائز رہے اور تعلیم و تربیت کی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ گزشتہ سال 14 اکتوبر سن 2020 کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے متفقہ طور پر آپ کو دارالعلوم دیوبند کا صدر المدرسین منتخب کیا۔